جی آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، خدا یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ تو ہم بات لوکا کی انجیل اس کے 22 باب میں سے اور اس کی 31 آیت سے میں پڑھوں گی۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، اور 32 آیت میں یہ لکھا ہے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اے شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو پھر رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہ بڑی ہی پاورفل ورس ہے جس پہ آج ہم غور کریں گے۔ ہم آج ہم بائبل مقدس کا جو ہے ایک بہت اہم بہت ہی طاقتور حصہ ہے جس پہ ہم غور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے ورسز جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ روحانی جنگ جو ہے وہ حقیقی جنگ ہے۔ باقی جو آیات ہیں 33 اور 34 میں بعد میں پڑھتی ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ روحانی جنگ جو ہے وہ حقیقی ہے، ریئل ہے۔ ہر ایک ایماندار شخص کو روحانی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ شیطان جو ہے ایمانداروں کو گرانا چاہتا ہے، وہ کسی بھی صورت سے ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہمیں فزیکلی بھی کرتا ہے، کبھی ہمیں گناہ میں گرا دیتا ہے، اور بہت سارے اس کے طریقے ہیں جس سے وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، یہ میسج ہے، یہ کلام جو آج کا ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائش میں، کمزوری میں یا خوف میں یا کسی اور طرح سے بھی جو ہے وہ اپنی روحانی جنگ کو لڑ رہے ہیں، یا اس روحانی جنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں اور گزر رہے ہیں، ہر لمحہ ہم اس جنگ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے پطرس کو 2 بار کہتے ہیں کہ اے شمعون اے شمعون۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پطرس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی اس کی فکر کرتے ہیں، اور اس کو خبردار کرنے کا یہ ایک انداز ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کو وارن کر رہے ہیں کہ اے شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گندم کی طرح پھٹکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب گندم جو ہے اس کو صاف کی جاتی ہے تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے خدا یسوع مسیح جو ہے گندم کی جب مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی سخت آزمائش جو ہے وہ ان لوگوں پر آنے والی تھی، اور شیطان جو ہے اسی طرح سے ایمانداروں کے جو ہے ایمان کو ہلاتا ہے جس طرح سے گندم جو ہے وہ پٹکی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ابلیس جو ہے ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، ہمارے اندر شک پیدا کر دیتا ہے، ہمیں گناہ میں گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، چاہے ہم گر ہی جائیں، گر ہی کیوں نہ جائیں، پھر بھی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور خدا ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جیسے کہ ہم نے پڑھا اس آیت میں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت کتنی بات ہے خدا یسوع مسیح کی محبت کی، خدا یسوع مسیح کی لازوال محبت کی کہ وہ اپنے ایماندار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ جو پطرس ہے وہ مجھے 3 بار میرا انکار کرے گا، جبکہ خدا یسوع مسیح نے اس بات سے غصہ کرنے کے بجائے، یا خدا یسوع مسیح نے اس کو جو ہے اپنے سے دور کرنے کے بجائے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نہیں گرے گا، یعنی کہ تجھ پر آزمائش نہیں آئے گی، تو گرے گا نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ بھی نہیں کہا، ان کو پتا تھا کہ یہ 3 بار میرا انکار کرے گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے تجھے جو ہے میں اس میں گرنے ہی نہیں دوں گا، کہ تو اس میں گرے ہی نہیں۔
کہ تو میرا انکار ہی نہ کرے. ایسا نہیں کہا خدا یسوع مسیح نے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، تو گرے گا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑی ہی تسلی کی بات ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. کمزور کا مطلب کیا ہے؟ کمزور کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گر جاتے ہیں، جیسے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں، یا کسی اور طرح سے بھی ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم اس میں جو ہے اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم اس آزمائش میں سے گزرتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، یا ہم اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کام جو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر گزرتے ہیں، یا وہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، یا ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی گناہ جو خدا ہمیں منع کرتا ہے اور ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں اور ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہے کمزوری کی علامت. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے ساتھ کتنی وفاداری کے ساتھ رہا، لیکن وہ بھی گر گیا، کمزور ہو گیا. کمزور ہو گیا کہ مطلب وہ جو ہے کمزوری میں وہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گیا. کس وجہ سے کمزور ہو گیا؟ ہوس کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اور بہت کچھ جو ہے گناہ میں گر گیا. لیکن پھر بھی وہ ریسٹور ہوا، واپس پلٹا، اور اس نے خدا سے جو ہے وہ معافی مانگی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا. ہم حوالہ میں سے پڑھ لیتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح سے آگے پطرس کیا کہتا ہے؟ اس نے اسے کہا، "اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں." اس نے کہا، "اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا." یہاں پہ خدا یسوع مسیح، حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ خدا یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امپلسیو ہے، بہت ہی زیادہ جذباتی ہے، اور وہ اتنا جذباتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ قید بھی ہو جاؤں گا، میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، تو میرے لیے اپنی جان نہیں دے گا، بلکہ تو کیا کرے گا کہ تو آج ہی 3 بار جو ہے میرا انکار کر دے گا. کیوں اس نے 3 بار انکار کر دیا خدا یسوع مسیح کا؟ اس پہ خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا. وہ سارے حالات اور ساری سچویشن کو دیکھ کے کتنے لوگ خدا یسوع مسیح کو لاٹھیاں لے کر، اور سارے اتنے ہجوم جو ہے، اتنا بلوا اور اتنا سب کچھ ہے جو خدا یسوع مسیح کے خلاف ہے، خدا یسوع مسیح کو پکڑ لیا ہے. تو جب خدا یسوع مسیح کو پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ خوف کے سبب سے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. جبکہ جو اس کے اندر پہلے خدا یسوع مسیح کی محبت تھی، اس محبت پر جو ہے وہ خوف غالب آ گیا، اور اس نے خدا یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیا. لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے، آگے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لیکن وہ اس بات کو بھی خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ واپس پلٹے گا، یہ ضرور جو ہے وہ رجوع کرے گا، ضرور توبہ کرے گا، یہ واپس میرے پاس آئے گا. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پطرس جو ہے کس طرح سے واپس پلٹے گا اور کس طرح سے اس نے کام کرنا ہے. ہم سب یہاں پہ ایک تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے اس نے بھی گناہ کیا تھا، اس سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا. لیکن ہم اس میں بعد میں بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ یہودا اسکریوتی کے لیے دعا کیوں نہیں کی تھی. یہودا اسکریوتی جو ہے واپس کیوں نہیں پلٹا تھا. خدا یسوع مسیح نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تو مجھے پکڑوانے جا رہا ہے، یا شیطان تجھے استعمال کر رہا ہے، اور لیکن تو جو ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تو واپس پلٹ جائے. حالانکہ خدا یسوع مسیح یہودا سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی محبت پطرس سے کرتے تھے. وہ بھی خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ ہم جو ہے بعد میں بات کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں، اور اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص کی زندگی میں جو ہے گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا یہ چلتا رہتا ہے. لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم واپس پلٹیں، ہم رجوع لائیں، ہم واپس خدا کی طرف آئیں، ہم اپنے اس گناہ کو، اپنے اس گرنے کو جان لیں. اور یہاں یہ بھی ہمیں چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، جب ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم اس پورے طور سے اپنے خدا کے ساتھ نہیں چل پاتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بالکل اینڈ ہو گیا،
اب ختم ہو گیا، اب خدا تو مجھے واپس اپنے پاس بلائے گا ہی نہیں، یا اب میں خدا کے قابل نہیں رہا، یا اب میں بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کے بعد بحالی ممکن ہے۔ ہر ایک شخص کو کیوں جو ہے وہ توبہ کرنا ضروری ہے؟ کیوں ہر شخص کو واپس پلٹنا ضروری ہے؟ آج بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں گے آپ توبہ کر لیں تو وہ نہیں کریں گے، ان کے دل اتنے سخت ہیں، وہ نہیں کریں گے توبہ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ریسٹوریشن کتنی ضروری ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو جو ہے اس کا مزہ چکھا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ریسٹوریشن جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی برکت ہے جو ہم واپس حاصل کرتے ہیں۔ اور خدا جو ہے ہر گرے انسان کو، جو انسان گر جاتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے، شکستہ روح ہو جاتا ہے، خدا اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا ہمیں دوبارہ سے مولڈ کرتا ہے، خدا دوبارہ سے ہمیں ری شیپ کرتا ہے، خدا ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ بحالی کے بعد جو ہے پطرس دوسروں کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں خدمت کرے گا، وہ کام کرے گا، وہ لیڈر بنے گا، اور لیڈر بن کر جو ہے وہ باقی جو شاگرد تھے ان کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا، ان کو اسٹرانگ کرے گا، ان کو مضبوط کرے گا۔ یہاں پہ ہم یہ ایک بات ہمیں جو ہے دیکھنی ہے، وہ یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ خدا ہمیشہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو خود کسی آزمائش میں، آنسوؤں میں اور توبہ سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے اگر وہ اپنے ٹیسٹمنیز دیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، یا ہم سب وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں پہلے بڑا گنہگار تھا، میں بہت ایسا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، لیکن ایک دن مجھ پر رحم ہوا، مجھ پر فضل ہوا، اور میں نے جو ہے میں واپس پلٹا، میں نے توبہ کی، خدا یسوع مسیح مجھ پر ظاہر ہوئے، میں نے آنسوؤں سے توبہ کی، میں نے یہ کیا، اور پھر خدا نے ان کو بڑی ہی قدرت کے ساتھ، بڑی ہی پاور کے ساتھ خدا پھر ان کو استعمال کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب بھی اسی لمحے سے، اس ٹائم سے، اس پیریڈ سے ہم گزر چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی بھی ہم نہیں گرتے، ہم گرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم ایموشنلی مچیور ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم ایموشنلی مچیور ہوتے جاتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے پھر ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، خوف، ڈر، یہ ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ خود ہم ان پہ قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا ہمیشہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو بڑے ہی صاف نیت کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، لیکن اگر وہ گر بھی جائیں تو پھر بھی وہ واپس پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کا مطلب ہے کہ واپس پلٹنا، ریسٹور ہونا یا کنورٹ ہونا، یعنی کہ توبہ کر کے ہم واپس پلٹیں۔ تو جسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم پطرس رسول جو ہے اپنے خط میں جو ہے یہ بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکا ہے، تو اس لیے وہ اس کو اپنے خط میں بیان کرتا ہے۔ پہلا پطرس اس کے 5 باب میں اس کے 8 آیت میں کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر کے اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے، یعنی جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ابلیس ایسے ہی ان کو جو ہے پھاڑ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھاڑ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیر بن کے ہمیں پھاڑتا ہے، نہیں، وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی ایسی الجھنوں میں الجھا دیتا ہے کہ ہم خدا کی اس محبت کو، خدا کے اس فضل کو بھول جاتے ہیں کہ خدا جو اس مصرف بیٹے کی طرح جو اپنے باپ کے پاس واپس پلٹتا ہے جب وہ اس انتہائی حد تک جو ہے وہ گر چکا ہوتا ہے، تو ہم جب اس کو اپنے باپ کی محبت یاد آئی تو وہ واپس پلٹا، لیکن اس نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ مرنے کی حد تک پہنچ گیا، لیکن شکر ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے ہی اپنے باپ کی محبت جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے اور وہ واپس پلٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب بھی جو ہیں ابلیس اس حد تک پہنچا دیتا ہے اور ہمیں دکھ دیتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، کبھی کچھ کبھی کسی طرح سے، لیکن جو ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایمان کا مطلب اب یہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس پہ ہم کبھی پھر بات کریں گے کہ what is faith، بلیو کیا ہے،
کیا صرف یہ بلیو کرنا کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے اور خداوند یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، اور خدا نے ہی ساری کائنات کو تخلیق کیا؟ نہیں، ایمان اس سے بڑھ کر بہت آگے چیز ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کی پہلی سیڑھی ہے جس پہ ہم قدم رکھتے ہیں۔ اور آگے وہ بات کرتے ہیں کہ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ جس طرح سے وہ خود ریسٹور ہوا، اسی طرح سے وہ ہمیں تمام ایمانداروں کو یہ بات کرتا ہے کہ ہم اگر گر بھی جائیں تو ہم خدا کے اس فضل کو بھول نہ جائیں، جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ جو خدا ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، جس نے خدا نے ہمیں بلایا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو وہ تھوڑی مدت تک ہم دکھ اٹھانے کے بعد، اگر تھوڑی سی ہم پر آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، نہیں، لیکن جب ہم رجوع لاتے ہیں، ہم واپس پلٹتے ہیں، تو وہ ہمیں کامل کرتا ہے، ہمیں جو ہے قائم کرتا ہے، مطلب کہ ہمیں دوبارہ سے کھڑا کرتا ہے، پھر ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آگے لکھا ہے کہ اور عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ تو ہمیں جو ہے ہماری زندگی کے لیے آج یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری روحانی جنگ جو ہے وہ ریئل ہے، اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے، ہم اس کبوتر کی مانند آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ بلی کو دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ وہ گزر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسپرچل وارفیئر جو ہے وہ ریئل ہے، وہ حقیقی ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو وہ ہمیں توبہ کے بعد بحالی جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ خدا ہم کمزور انسانوں کو جو ہے وہ طاقتور گواہ بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اس لیے خدا ہمیں بعض اوقات گرنے دیتا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ پہلے خدا ہماری تربیت کرتا ہے، گرنا اٹھنا یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے جس میں ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی آزمائش میں ہیں، کسی خوف میں ہیں، کسی ناکامی میں ہیں یا کسی کمزوری میں ہیں، تو ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں آج اب نہیں چھوڑا، خدا یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، وہ ہمیں ریسٹور کرتا ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بناتا ہے، ہمیں ریسٹور کر کے، ہمیں بحال کر کے، جس طرح سے پطرس نے پھر اپنے سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا، ان کو ایک جگہ پر متحد ہوئے، دعا میں ٹھہرے، اور روح القدس کے وسیلہ سے، عید پینتیکوست کے وسیلہ سے انہوں نے برکت پائی اور وہ قوت پائی، وہ قدرت پائی جو شاید کوئی دوسرا انسان نہ پا سکا، حالانکہ وہ اس سے پہلے خوف میں مبتلا تھے، خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ جو ہی روح القدس کی قوت اور قدرت ان کے اندر آئی، وہ واپس باہر آئے اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے وہ سب کیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ تو میرے عزیزو، ہم جو ہے نیکسٹ اس پہ بات کریں گے کہ یہودا اسکریوتی کے لیے خدا یسوع مسیح نے دعا کیوں نہیں کی تھی، وہ ریسٹور کیوں نہیں ہوا تھا، وہ دوبارہ اپنی سیٹ پہ بحال کیوں نہ ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم دعا کریں، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ عید پینتیکوست ہے، اس کے بعد 10 دن کے بعد، تو ہم اس کے لیے بھی تیاری کریں گے۔ تو آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ تو ہمیں ریسٹور کرتا ہے، اس فضل کے لیے، اس محبت کے لیے جو تو ہم سے کرتا ہے۔ بے شک ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ابلیس ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن تو ہمیشہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، ہر آزمائش میں سے تو ہمیں نکلنے کے لیے ہمارے لیے راہ کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے بحال ہو سکیں، اور پھر ہمیں تو ایک نئی قوت کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایمان میں اسی طرح سے مضبوط رکھنا، نہ صرف ہمیں ہمارے ایمان کو، بلکہ خدا ہم اس محبت کے وسیلہ سے جو تو ہم سے کرتا ہے، ہم اس محبت کے وسیلہ سے دوسروں کو خدا مضبوط کر سکے، دوسروں تک خدا ہم اس محبت کو، اس فضل کو پہنچا سکے، اس پیغام کو پہنچا سکے کہ خدا آج بھی کام کرتا ہے۔ بے شک ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہم
احباب تجھ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن تو پھر ہمیں واپس اپنے پاس لے کے آتا ہے، ہمیں اپنی سیٹ پر بحال کرتا ہے۔ جس طرح سے تو نے پطرس کو بحال کیا، اس محبت سے، اس فکر سے تو نے اس کو تنبیہ کی، اور پھر تو نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ ہم سب جانتے ہیں خدا کہ ہم اس روحانی جنگ میں سے گزر رہے ہیں، لیکن تو ہماری زندگیوں میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہماری زندگیاں احباب تیرے تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں جہاں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فضل بخش کے ہم اپنے ان کمزوریوں پر قابو پا سکیں۔ ہم ان کمزوریوں کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، تاکہ تو ان کمزوریوں میں خداوند ہمیں اور زیادہ اسٹرانگ کر سکے، اور تیری قدرت ہمارے اندر کام کر سکے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ ہم۔ چلیں آئیے ہم دعا کریں گے ان سب لوگوں کے لیے جو کوئی بھی پریئر ریکویسٹ، اگر کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو ہمیں دیں، پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ ہم اس بیٹی کے لیے دعا کریں گے جس کی مدر کی ڈیتھ مدرس ڈے والے دن ہوئی، اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ سسٹر جی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام امن، امن یونس، اس کے امن، ابو کا نام یونس ہے، امن۔ ٹھیک ہے۔ ہاں امن جی۔ یونس جو ہے، اور ہم سسٹر ان کے جی لیے بھی یہ جو دعا کریں گے۔ بچی ہمارے سامنے ہے صبا، ہمارے گھر کے اپوزٹ ہے ان کا گھر، اس بچی کے لیے بھی دعا کرے، خدا اسے شفا دے۔ ہاں جی۔ پاسٹر رجیت جی، کے لیے ہم بھی سبا دعا کے لیے کریں۔ بھی دعا کریں گے، ہم امن کے لیے بھی دعا کریں گے۔ ایک اور پریئر ریکویسٹ ہے، ایک یہاں پہ لڑکی ہے، اوگا اس کا نام ہے، اور وہ اس کے نا فیس پہ درد ہوتی ہے بہت زیادہ، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو آئیے ہم جو ہے پہلے چھوٹا سا کورس گائیں گے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کورس وغیرہ گاتے ہیں